ایک آدمی بیوی کے سامنے تعریفیں کر رہا ہو کہ پڑوسن اتنا اچھا کھانا بناتی ہے، نہاری اتنی اچھی بناتی ہے، چائے اتنی اچھی بناتی ہے، اور کیسے زبردست پکوڑے بنائے تھے، بیگم کو غصہ آئے گا نا، پھر اسی سے بنوا لو جا کے. کیا خیال ہے، ایسے کہے گی کہ نہیں کہے گی؟ بھائی کیا ہو گیا، مجھے لگ رہا ہے آپ لوگ ہوش میں نہیں ہو. ایسے ہی کہے گی نا تو ہاں بول دو. بولے گی بھائی کیوں اتنی تعریفیں کر رہے ہو، پھر اسی سے بنوا لو نا جا کے. تبھی بیگم جو مرضی بنائے اچھا کہنا پڑتا ہے کہ نہیں کہنا پڑتا، اور پڑوسن جیسا مرضی بنائے خراب. آپ بیگم کے سامنے بول کے تو دیکھیں. ایک آدمی کو کسی نے بولا کہ یار، وہ کہتے ہیں یار میری بیوی محبت نہیں کرتی. اس نے کہا کہ یار تو اپنی بیوی کے کھانے کی کبھی تعریف کی ہے؟ کہہ رہے زندگی میں کبھی تعریف نہیں کی. اس نے کہا یار اب کل جب کھانا آئے گا نا بہت تعریف کرنا. اس نے کہا ٹھیک ہے. کل کھانا آیا، اس نے کہا واہ بیگم کیا کھانا بنایا ہوا ہے، واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بیگم کو آیا غصہ، اس نے بیلن اٹھایا. کہتے ہیں زندگی میں بیگم پہلی دفعہ تو کھانے کی تعریف کی ہے، اس پہ بیلن اٹھا رہی ہو، کہہ رہی آج پہلی دفعہ پڑوسن نے کھانا بنا کے بھیجا ہے، اور کمبخت اسی کی تعریفیں کیے جا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا، پہلے اللہ نے ہم سے ایگریمنٹ کروایا. پہلے یہ منہ سے بولو، دینے کا اختیار کس کے پاس ہے؟ صرف اللہ. اللہ کے سوا کوئی بگڑی بنانے والا، مشکل کشا، حاجت روا، مشکلات دور کرنے والا نہیں. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، تم سب کے سب اللہ کے در کے فقیر ہو، محتاج ہو. واللہ هو الغنی الحمید، اکیلا اللہ ہے جو کسی کا محتاج نہیں ہے، سب کی دعائیں سنتا ہے اور سب کی دعاؤں پہ رپلائی کرتا ہے وہ. تو یہ ایگریمنٹ کرنے کے بعد اللہ کہتے ہیں وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، نماز میں اب تم اس قابل ہو گئے ہو کہ جو چاہو مانگو. اب اللہ کو پتا تھا، میں نے ان سے کہہ دیا مانگو تو یہ کیا مانگیں گے، ان پہ چھوڑ دیا جائے تو یہ کیا مانگے. بڑی چیزوں کو چھوڑ دیں گے، چھوٹی موٹی چیزیں مانگنا شروع کر دیں گے. کمارے مانگیں گے، اللہ وہاں اتنے عرصہ ہو گیا سیٹنگ چل رہی ہے، کوئی اس کے ابا نہیں مان رہے. جب نوجوان آتا ہے نا میرے پاس، مفتی صاحب کہاں میں آپ سے، میں سمجھ جاتا ہوں اس ابا نہیں مان رہے لڑکی کے، یہی کام ہوتا ہے اس کو. ابا سے بات کر لو. میں نے کہا میں کیوں بات کروں؟ ابا بولے گا بھائی کیا مسئلہ ہے، ہمارے گھر میں کیوں ٹانگ اڑا رہے ہو بھائی. تو اگر ہمیں اجازت دے دی جاتی ہم جو مرضی مانگیں، تو نماز جیسی اہم عبادت میں ہم چھوٹی موٹی چیزیں مانگنے لگتے. کوئی کہتا ہے اللہ 8-10 بحریہ ٹاؤن میں پلاٹ دلوا دے، کوئی کہتا ہے اللہ بحریہ ٹاؤن میں اربوں روپے لگا دیے، قیمتیں چڑھا دے، جس دن سے میں نے لگائے ہیں اسی دن سے، یہی رونا چل رہا ہے آج کل، اسی دن سے بحریہ ٹاؤن نیچے آیا ہے. ہمارا چھوٹا بچہ ایک دن مجھے کہنے لگا ابو بھیڑیا ٹاؤن لے کے چلیں. بھیڑیا ٹاؤن، وہ بیچارہ بحریہ کو کیا بول رہا ہے، بھیڑیا ٹاؤن. تو اے اللہ جاب دلا دے، اے اللہ یہ کرا دے، اے اللہ وہ کرا دے. اللہ ان سب چیزوں کو کیا کہتے ہیں؟ چھوٹی موٹی چیزیں. آپ کہو گے یار مفتی صاحب کیا ہو گیا، بحریہ ٹاؤن کے پلاٹ ہے بھائی کروڑوں روپے، یہ کوئی چھوٹی موٹی چیزیں ہیں؟ تو بہت بڑی چیزیں ہیں. یہ بھائی میری اور آپ کی نظر میں بہت بڑی چیزیں ہیں، کیونکہ ابھی ہم مرے نہیں ہیں. جس دن مریں گے اس دن ہمیں اندازہ ہو جائے گا یار یہ دی کمفرٹ میں یہ جو پوری بڑی بڑی بلڈنگیں جن پہ ہم بڑا فخر کیا کرتے تھے، یہ تو بہت چھوٹی موٹی چیزیں نکلی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ بھی ہم زندہ ہیں نا، اس لیے ہمیں بہت بڑی بڑی چیزیں لگ رہی ہیں، ورنہ ادھر ہی قریب میں ہی ہے قبرستان. آدھے تو پہنچ چکے ہوں گے، کمفرٹ والے بھی جاتے رہتے ہوں گے، یہاں سے ٹرانسفر ہوتا رہتا ہے، ویزا لگتا رہتا ہوگا. وہاں گئے سب 2 منٹ میں بولو فنش. وہ سکندر اعظم کہتے ہیں جب مرنے لگا نا تو اس نے لوگوں سے کہا میرے ہاتھ ایسے خالی کھول کے رکھنا، پتا چلے کچھ بھی نہیں لے کے جا رہا. کفن میں جیب بھی نہیں رکھی ہے، کچھ ہے ہی نہیں. تو دیکھو جو چھننے والی چیز ہوتی ہے نا، وہ جتنی بھی بڑی ہو وہ چھوٹی موٹی ہوتی ہے. مثال کے طور پر آپ کو آپ کے کسی دوست نے لینڈ کروزر لا کے گفٹ میں دے دی. مثال ہمیشہ خاندانی دینی چاہیے انسان کو. مثال سے پتہ چل جاتا ہے کہ بندے کا اسٹیٹس بولو کیا ہے. لیکن لینڈ کروزر بھی چھوٹی چیز ہے، اس سے بھی بڑی بڑی چیزیں آ گئی ہیں. خیر اتنی بھی نہیں ہو نا کہ آپ کے اسٹیٹس سے آگے نکل جاؤں میں. تو آپ کو کسی نے گفٹ لا کے دے دی لینڈ کروزر، یہ لو بھائی
یہ چابیاں، یہ گاڑی، یہ آپ کی. آپ بڑے خوش اسٹیئرنگ پہ بیٹھے، میری گاڑی میری گاڑی میری گاڑی. اس نے کہا کہ ایک فالٹ ہے اس کے اندر، اس کے ڈاکومنٹس نہیں ہیں. گاڑی تو بہت اچھی ہے، کروڑوں روپے کی گاڑی ہے، لیکن ایک فالٹ ہے اس میں. کیا ہے بولو؟ ڈاکومنٹس نہیں. آپ بولو گے یہ گاڑی تو پکڑ. کیوں بھائی؟ کسی بھی وقت پولیس والے روکیں گے، گاڑی بھی جائے گی، بندہ بھی جائے گا. اب کہاں جائے گی یہ خود آپ سمجھدار ہیں، آپ کے ہاتھ سے جائے گی. روڈ پہ چلتے ہوئے ہر وقت کھٹکا لگا رہے گا. آپ ہر پولیس والے کو سمجھو گے وہ آپ کو ویسے ہی دیکھ رہا ہوگا، آپ سمجھو گے پکڑنے کے لیے دیکھ رہے ہیں مجھے. ہر وقت کھٹکا لگا رہے گا نہیں لگا رہے گا کہ ابھی میرا نمبر آیا، ابھی میرا نمبر آیا، ابھی بس. بھائی کسی بھی وقت چیکنگ ہو گئی، پتا چل گیا نمبر پلیٹ جعلی ہے، یہ جو اس پہ اس نے نمبر لکھا ہوا ہے یہ اس کی تاریخ پیدائش ہے، یہ اوریجنل نمبر نہیں ہے. ہر وقت کھٹکا لگا رہے گا کہ نہیں لگا رہے گا؟ وہ جو خوشی تھی آپ کو، میری 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 گاڑی میری گاڑی، وہ خوشی سیکنڈوں میں کافور ہو جائے گی. کیوں کافور ہو گئی سیکنڈوں میں؟ ہر وقت خطرہ ہے کہ کسی بھی وقت اس کو پولیس پکڑ سکتی ہے. تو میرے بھائی یہ میرا بنگلہ، میری گاڑی، میرا بینک بیلنس، بیوی نہیں بول رہا میں، اور یہ جو ہے میری پراپرٹی، میرا آفس. لوگ کہہ رہے تھے میرے آفس میں آئیے گا، بڑے فخر سے کہہ رہے ہوتے ہیں نا. ٹماٹر والا بولتے ہیں میرے آفس میں آئیے گا. ٹماٹر والا جب کسی کو میٹنگ کے لیے ٹائم دیتا تو یار وہ آ جانا، وہ اپنا ٹماٹر کی ریڈی ہے نا، اٹھے ہی بہ جائیں گے اٹھے. لیکن جس کا آفس ہوتا ہے، بزنس ہوتا ہے، وہ لوگوں کو کیسے ٹائم دیتا ہے؟ آپ میرے آفس میں آئیے گا، شام 4 بجے آپ سے وہاں پر میں ملاقات کروں گا. تو لوگ اس پہ فخر کرتے ہیں، میرا آفس، یہ میرا کارڈ. ٹماٹر والوں کے پاس ہوتا ہے کارڈ؟ بھائی کیا ہو گیا بولو نا یار. نہیں ہوتا. کہتے ہیں کیا ٹماٹر بیچ کے کیا کارڈ رکھیں گی؟ انٹروڈکشن کی ضرورت ہی نہیں ہے. جمشید ٹماٹر والا، ختم. انٹروڈکشن کیا ہے؟ جمشید ٹماٹر والا. لیکن وہی جمشید کمپنی کا اونر ہو، کارڈ ہے میرا. بھائی ایسے زبان سے نہیں، پورا ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے اس پہ. تو میرا آفس، میرا بزنس، میری گاڑی، میرا بنگلہ، میری استغفر اللہ، سانس منہ سے نکل رہا تھا، میرے سالے. تو یہ میرا 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 پہ اتنا فخر کرتا ہے انسان، اسے یہ نہیں پتا میرے بھائی کسی بھی وقت یہ تیری چیزیں، ملک الموت جو ہے نا، موت کا فرشتہ، وہ پولیس والوں سے زیادہ اس کی نظریں تیز ہیں، اور تاڑ کے تجھے دیکھ رہے ہو کہ پکڑائی میں آ، اور ایسے ایسے گچی پکڑ کے تجھے پکڑوں گا میں. جیسے بغیر نمبر کے گاڑی، بغیر کاغذ کے گاڑی روڈ پہ. کیا ہو گیا بھائی؟ تو جیسے بغیر نمبر کی گاڑی کسی بھی وقت پکڑی جا سکتی ہے، اس لیے اس سے دل نہیں لگایا جاتا. چلا لو گے آپ ٹرائل بیسس پہ کہ چلو یار یہاں سے ذرا دی کمفرٹ کا چکر تو لگا کے آئیں، یہیں تھوڑی پولیس والے کھڑے ہوئے. اس طرح انجوائے کر لو گے، دل کبھی بھی نہیں لگاؤ گے، اس پہ فخر کبھی بھی نہیں کرو گے. تو اسی طرح میرے بھائی یہ زندگی بھی ایسے ہی ہے، یہ دنیا کی نعمتیں بھی ایسے ہی ہیں. موت کا فرشتہ ہر وقت تاک لگائے کھڑا ہے، اور ہمیں نہیں پتا کہ کس وقت ہماری گچی پکڑے گا. وہ گچی سمجھتے ہو نا، جو بھاگا پھر رہا ہو نا بندہ، جیسے قرضہ لے کے بھاگ گیا، مل نہیں رہا، جس دن ملے گا تو گچی سے پکڑتے ہو کہ نہیں پکڑتے؟ اس کو گچی سے پکڑتے ہو کہ اب بتا کہاں جائے گا تو. تو دوسری شادی کر کے جو بھاگ جاتا ہے تو سالے ایسے ہی پکڑتے ہیں اس کو. جب بھی کوئی مرد دوسری شادی کرتا ہے نا تو بھاگتا ہے وہ، پھر سالے اس کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں اس کو اسی طرح گچی سے پکڑ کے لاتے ہیں کہ بھاگے گا کہاں تو. تو میرے بھائی ایک دن میرے اور آپ پر آنے والا ہے موت کا فرشتہ. قرآن کہتا ہے ان ربک لبالمرصاد، تیرا رب گھات میں ہے. گھات میں، گھات پتہ ہے کیا ہو رہا ہے مسئلہ؟ گھات کسے کہتے ہیں؟ گھات لگا کے بیٹھنا.
موقع تلاش کرنا, جیسے ہی موقع ملے فوراً اٹیک کر دینا. تو موت گھات لگا کے بیٹھی ہوئی ہے. اگر آیا ہوتا نا, اگر اللہ نے ہمیں بتایا ہوا ہوتا کہ تم 60 سال میں مرو گے, 70 سال میں مرو گے, 30 سال میں مرو گے, تو یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے گاڑی کی, میں مثال دے رہا تھا کہ اگر ہمیں پتا ہوتا نا ہم نے کب مرنا ہے, تو پھر یہ ایسے ہوتا ہے جیسے گاڑی ہے, اس کی کسی نے گارنٹی دے دی کہ بھائی 10 سال تک تو تم چلاتے رہو, اس کے بعد کوئی بھروسہ نہیں ہے, تو پھر بھی ہمیں خوشی ہوتی چلو 10 سال تک کے لیے تو اپنی ہے نا. لیکن بغیر نمبر پلیٹ کی گاڑی آپ شو روم سے گھر تک لے جانے میں 100 دفعہ سوچو گے آپ. تو میرے بھائی, ایسے ایسے صحت مند لوگ سیکنڈوں کے اندر دنیا سے جاتے ہیں, اور ہم اپنی آنکھوں سے صبح و شام دیکھ رہے ہیں. کوئی گارنٹی ہے کہ 60 سال تک زندہ رہے گا, 70 سال تک زندہ رہے گا, 80 سال تک؟ کوئی ہے گارنٹی؟ کوئی لے سکتا ہے گارنٹی؟ مجھے ایک بات بتاؤ, قبرستان میں کیا بچوں کی قبریں نہیں ہیں بھائی؟ کیا خیال ہے؟ اچھا, قبرستان میں جوانوں کی قبریں ہیں؟ بولو نا, ہیں. اس کا مطلب جوان بھی دنیا سے جا سکتے ہیں. آپ کے ذہن میں شیطان ایک بات ڈالے گا, بھائی وہ جوان تھے وہ چلے گئے نا, میں تھوڑی جاؤں گا.